ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سماک بن خرشہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنے گھر میں چرچراہٹ کی آواز سنی، چکی کی چرچراہٹ کی طرح، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح بھن بھناہٹ سنی، اور بجلی کی چمک کی طرح چمک دیکھی تو میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو اچانک ایک سیاہ سایہ میرے گھر کے صحن میں نظر آیا جو بلند اور لمبا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد خاردار چوہے کی طرح تھی۔ اس چیز نے میرے چہرے پر آگ کے شعلے جیسی کوئی چیز پھینکی تو میرا گمان ہوا کہ اس نے مجھے جلا دیا اور میرے گھر کو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں رہنے والے جن سرکش اور برے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کعبہ کی قسم، کیا تیرے جیسے آدمی کو اذیت دی جا سکتی ہے؟ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ اور دوات لاؤ، تو دونوں چیزیں لائی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو دی اور حکم فرمایا ابو الحسن لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین إلى من يطرق الدار من العمار وزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن تك عاشقا مولحا أو فاجرا مقتهما أو راغبا حقا أو مبتلا هذا کتاب اللہ تبارک و تعالی ینطق علینا وعلیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسلنا یکتبون ما تمکرون اترکوا صاحب کتاب ھذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون حميم لا ينصرون حامیم عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ فسيكفيكهم اللہ وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس خط کا ترجمہ ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے لیے لکھوایا۔ یہ خط رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ان جنات کے نام جو رات کی تاریکی میں گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ رہائشیوں میں سے ہیں اور صلحاء میں سے ہیں، ہاں جو بھلائی کی نیت سے آئے۔ یا رحمان اما بعد، بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق میں وسعت ہے، اگر تو کوئی فریق عاشق ہے یا بے پرواہ سرکش ہے یا حق کی طرف رغبت کرنے والا ہے یا اہل و باطل سے ہے، تو یہ کتاب
اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہم پر اور تم پر حق کے ساتھ گواہی دے گی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ہمارے قاصد لکھتے ہیں جو کچھ مکر و فریب تم کرتے ہو۔ چھوڑ دو اس صاحب خط کو اور چلے جاؤ بتوں کے پجاریوں لوگوں کی طرف جن کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود بھی ہے، تو سن لو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اسی کے فیصلے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یغلبون حامیم لا ینصرون حامیم عین سین قاف، بکھر گئے اللہ کے دشمن اور اللہ رب العزت کی حجت تمام ہو گئی، اور برائی سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ تعالی کی مدد سے، پس ان قریب وہ کفایت کرے گا تیری ان سے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ خط لیا اور اس کو لپیٹا اور گھر لے آیا، اس کو اپنے سرہانے رکھ لیا، رات گزر گئی، پس میں نیند سے بیدار نہیں ہوا، ایک چیخنے والے کی چیخ سنی جو کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لات و عزیٰ کی قسم ہمیں ان کلمات نے جلا دیا، تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب تو اس خط کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم تیرے گھر میں اذیت دینے کبھی نہ آئیں گے، اور نہ تیرے پڑوس میں اور نہ اس جگہ جہاں یہ خط ہوگا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم میں اس خط کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تحقیق و رات مجھ پر بہت لمبی ہو گئی، یہ سبب جنات کے رونے اور چیخنے کی آواز سے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور رات میں جو کچھ جنات سے سنا اس کا ماجرا بیان کر دیا، اور وہ جو میں نے ان سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خط کو ان سے ہٹا دو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک یہ عذاب کی تکلیف قیامت تک پاتے رہیں گے۔